ہم ایسٹر کی عبادت میں یہاں پہ شامل ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ سب کو ایسٹر مبارک کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یسوع المسیح آج کے دن جب زندہ ہوئے تو خدا نے کس منصوبے کے تحت، کس وجہ سے یسوع مسیح کو تمام دکھوں میں سے گزارا اور پھر زندہ کر کے ہمارے لیے زندگی کو بحال کیا۔ ہم بات کریں گے نجات کے منصوبے پر، مخلصی کے منصوبے پر۔ اب دیکھیں کہ یہ گلیاں جن میں سیوریج ڈلا، اب دیکھو ہوگا کہ پہلے ایک ٹیم آئی، انہوں نے انسپیکشن کی، انہوں نے غور کیا کہ یہاں پہ کون سا مسئلے کو جب دیکھا گیا تو پھر اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا، اور پھر اس پروجیکٹ پر کام کیا، اور کام کرنے کے بعد پھر وہ پروجیکٹ پریکٹیکلی ہمیں دکھایا گیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ اچھا ہے۔ ایسے ہی جب خدا نے یہ دیکھا کہ آدم نے نافرمانی کی، آدم نے گناہ کیا، آدم اس سے جدا ہوا، آدم کے ساتھ میرا تعلق نہیں رہا، آدم اب میرا وہ والا بیٹا نہیں رہا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو خدا ایک منصوبہ تیار کرنا چاہتا۔ اب اس منصوبے میں وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اس منصوبے کی وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، گناہ۔ مسئلہ کیا ہے، گناہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے، جدائی ہے۔ مسئلہ کیا ہے، خراب ہے۔ خدا نے اتنے پیار سے، اتنی محبت سے آدم کو بنایا۔ سوچے ذرا، آسمانوں کو کہا کہ بن جاؤ، اتنے بڑے سورج کو کہا، ستاروں کو کہا کہ بن جاؤ، زمین کو کہا کہ بن جاؤ، جانوروں کو کہا کہ بن جاؤ، سمندروں کو کہا کہ بن جاؤ، تمام کی تمام چیزوں کو کہا کہ بن جاؤ، لیکن انسان کو نہیں کہا کہ بن جاؤ۔ انسان کو نہیں کہا، بلکہ انسان کی طرف خدا نے کیا کیا، خدا نے مٹی کو گھوندا، اس کا ایک پتلا تیار کیا۔ اب ذرا سوچیں کہ آپ اتنی محنت کر کے تو پتلا تیار کرتے ہیں اور وہ پتلا ٹوٹ جائے تو آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ آپ ایک پیپر پکڑ کے اس کی فوٹو کاپی کرائیں تو وہ فوٹو کاپی اگر خراب ہو جائے تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے ایک فوٹو کاپی کرائی۔ لیکن اگر آپ ایک چیز کو خود بنائیں، خود ڈرائنگ کریں، ڈرا کریں کوئی چیز، اور ڈرا کرنے کے بعد وہ بن جائے تو آپ کو یقینی طور پر دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اس پر آپ نے کیا کی ہوتی ہے، محنت کی ہوتی ہے، اس پہ آپ نے دل لگایا ہوتا ہے، کام کیا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ آدم نے گناہ کیا، اور خدا پہلے ہی سے آدم کو بتا چکا تھا، خدا پہلے ہی سے آدم کو یہ کہہ چکا تھا کہ اگر تم نے گناہ کیا، اگر تم نے اس پھل میں سے کھایا تو دوسرے دن مرا جائے کہ میرا اور تیرا تعلق ختم ہو جائے گا اگر تم نے میری نافرمانی کی۔ ہم پڑھیں گے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت۔ پیدائش کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 16ویں 17ویں آیت۔ اور خداوند نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن ایک بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اب خدا نے آدم کو یہ حکم دے رکھا کہ آپ پورے باغ میں یہ ساری دنیا تمہاری، یہ جو میں باغ لگایا اس میں جو پھل ہے، اس میں جو فروٹ ہے، اس میں جو پیدا ہوا ہے، یہ تمام کی تمام کس کی ہے، آپ کی۔ آپ
اسے استعمال کریں، اسے کھائیں، انجوائے کریں، زندگی کو بھرپور طریقے سے گزاریں۔ لیکن آپ نے ایک درخت جو درمیان میں لگا ہوا ہے اس کا پھل آپ نے نہیں کھایا، اور جس دن آپ نے اس کا پھل کھایا، جس دن آپ نے اس فروٹ کو لیا، آپ نے اسے استعمال کیا، اسی دن آپ مر گئے۔ اور مرنے کا مطلب ہے اسی دن میرا اور آپ کا رشتہ ختم ہو گیا۔ جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں، رشتے داروں کو کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے یہ کام کیا تو میرے لیے آپ مر گئے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ واقعی مر جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں، کئی دفعہ ہم اپنے رشتے داروں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ میرے لیے مر گئے، یعنی کہ آپ کا اور میرا تعلق اب نہیں۔ ایسے ہی خدا نے کہا کہ آپ نے اگر اس درخت کے پھل میں سے کھایا تو آپ پھر مر گئے، کیونکہ میرا اور آپ کا تعلق جسمانی نہیں روحانی ہے، اور روحانی طور پر پھر آپ مر جائیں گے، کیونکہ روح کا تعلق نہیں ہے۔ اور جب یہ بات ان پر واضح کر دی گئی، انہیں بتا دی گئی اور انہیں سمجھا دیا گیا، تو سمجھانے کے باوجود وہ خدا کے لیے یہ والا مسئلہ کیے تھے، وہ خدا کے لیے ایک مسئلہ بنا دیتے کہ وہ کیا کیا جائے۔ اس بندے کو اتنے پیار سے، اتنی محبت سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اس نے پھر گناہ کیا، اور گناہ بھی کیا۔ اب ریزن بھی تو ہے کہ گناہ کیا آدم اور ہوا نے کیوں گناہ کیا، انہیں گناہ کیوں کرنا پڑا، انہیں ابلیس کی بات کو کیوں ماننا پڑا۔ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی 6 آیت۔ اور انہوں نے دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشگوار موجود ہے، اور اگر بچنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے بھی کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے کنگیاں بنائیں۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ قصور کیا ہے۔ قصور یہ ہے کہ جب ابلیس ہوا کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ خدا نے آپ کو اندھیرے میں رکھا ہے، خدا نے آپ کو صحیح طریقے سے بتایا نہیں، آپ نے صحیح طریقے سے سنا نہیں ہے خدا سے، اس نے آپ کو واضح طور پر نہیں بتایا اس درخت کو کھانے سے آپ مریں گے نہیں، بلکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ جمعی کے بعد ہماری پہلی ماں ہوا سنتی ہے تو سنتے ہی اس کے جسم میں گناہ داخل ہوتا ہے، جمعی اس کے اندر گناہ داخل ہوتا ہے، تو گناہ کے داخل ہوتے ہی آپ دیکھیں ہر روز رب کے پاس سے گزرے، یہ بھی کا کام ہے، روٹین کا کام ہے، درمیان میں درخت لگا ہوا باغ کے، ہر روز اس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں، آدم بھی ہوا بھی باقی تمام درختوں میں پھل کھاتے ہیں، سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں، درخت اٹریکٹ نہیں کر رہا، درخت کے پاس سے گزرتے ہیں، اس کے پھل میں انہیں کشش محسوس نہیں ہو رہی، لیکن جو ہی گناہ جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہی ہوا، یہی ہماری ماں درخت کو دیکھتی ہے، کتنا پیارا درخت، کتنا خوشنما درخت، اور اس کے آنکھوں کو کیا لگتا ہے؟ خوشنما۔ جب ہمارے اندر گناہ داخل ہو جاتا ہے، جب ہمارے اندر گناہ آ جاتا ہے تو پھر ہمیں گناہ اچھا لگنے لگتا ہے، پھر ہمیں گناہ سے محبت ہو جاتی ہے، گناہ بہت خوبصورت ہمیں دکھائی دیتا ہے اس صورت میں جب گناہ ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ اور جب تک گناہ ہماری باڈی میں داخل نہیں ہوتا، جب تک گناہ ہمارے جسم میں داخل نہیں ہوتا، تب تک ہمیں گناہ کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں وہ لوگ اس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں، درخت میں چھانے لگے، درخت کے پاس سے گزرتے ہیں،
یہ تو واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ اسے ہم نے کھایا تو میں عقل آ جائے گی. اور ایسا ہی انسان ہے جب وہ گناہ کے لیے اپنے اندر جگہ بنا لیتا ہے, جب گناہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اسے سارا کچھ بہت اچھا لگتا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ کہتا ہے جھوٹ تو بڑا اچھا ہے. وہ فریب دیتا ہے تو اسے لگتا ہے فریب دینا تو بہت اچھا ہے. وہ دھوکہ دیتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ دھوکہ دینا تو بہت اچھا ہے. اسے یہ تمام کی تمام چیزیں اچھی لگتی ہیں. وہ لالچ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ لالچ کرنا تو بہت اچھا ہے, اس سے تو میں نے بہت سے پیسے کما لیے. وہ ہرس کرتا ہے, اسے لگتا ہے کہ ہرس کرنا تو بہت بہتر ہے, اس سے میں نے بہت زیادہ کمائی کی ہے. آگے بڑھو. یعنی کہ تمام کی تمام چیزوں میں, تمام کی تمام باتوں میں جب گناہ ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے تو انسان اچھا محسوس کرنے لگ جاتا ہے ان چیزوں کے متعلق. لیکن جب تک گناہ جسم میں نہیں ہوتا تو انسان کی گناہ کے لیے رغبت نہیں ہوتی, انسان کا گناہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, نہ انسان گناہ کرنا چاہتا ہے. اب خدا کے لیے مسئلہ پیدا ہوا. اب خدا نے کہا کہ یہ جو انسان ہے اب اس کے اندر گناہ داخل ہو چکا ہے, اب اسے گناہ اچھا لگتا ہے, تو میں کیا کروں کہ اسے گناہ اچھا نہ لگے؟ میں کیا کروں کہ یہ گناہ سے نفرت کرنے لگ جائے؟ میں کیا کروں کہ اس کا پرانا سارے کا سارا گناہ ختم ہو جائے, گناہوں سے یہ مخلصی حاصل کر جائے اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کی ترغیب حاصل کرے. آئندہ کے لیے یہ گناہ نہ کرنے کی ترغیب حاصل کرے. اور اس کے لیے خدا پھر ایک منصوبہ بناتا ہے. اب منصوبہ کیا ہے کہ گناہ کیا ہے, گناہ کیا ہے اور گناہ سے کیا لینی ہے؟ مخلص. گناہ سے کیا کرنا ہے؟ چھٹکارا دینا, گناہ سے بچانا ہے. گناہ کے ساتھ جو اس کی محبت پیدا ہو چکی ہے, گناہ کے لیے اس کی جو رغبت ہے, گناہ کے لیے جو اس کے اندر پیار جاگا ہوا ہے, اس سے اب مجھے ختم کرنا ہے. اب مجھے اسے مخلصی دینی ہے, اب مجھے اسے نجات دینی ہے. اور خدا نے پھر اس نجات پر کام کرنا شروع کیا, اس نجات کے حوالے سے سوچنا شروع کیا اور اس نجات کے لیے ایک پروجیکٹ بنایا اور ایک منصوبہ تیار کیا کہ میں اب مخلصی دینے کے لیے, نجات دینے کے لیے کیا کروں گا. دینا کیا چاہتا ہے خدا؟ ہمیں نجات. کیا دینا چاہتا ہے؟ نجات دینا چاہتا ہے, ہمیں مخلصی دینا چاہتا ہے. مسئلہ پیدا ہوا گناہ, اور اب چاہیے کیا؟ اس گناہ سے مخلص. میرے ساتھ بولی یوحنا رسول کی انجیل اس کا 30 باب 16 تا 19 آیات. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 30 باب 16 تا 19 آیات. کیونکہ خدا نے مریم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا پیش کیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب دیکھیں خدا چاہتا کیا ہے؟ مخلصی دینا. منصوبے کہتا ہے خدا مخلصی دینا چاہتا ہے. اپنے اکلوتے بیٹے کو بخشنا, اپنے اکلوتے بیٹے کو تیار کرنا اس مخلصی کے لیے, اس نجات کے لیے, نجات کو پھیلانے کے لیے, تمام لوگوں کو مکمل طور پر گناہ سے چھڑانے کے لیے خدا مخلصی دینا چاہتا ہے, خدا نجات دینا چاہتا ہے. اور اس کے لیے وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیتا ہے. بخشتا اس لیے تاکہ انسان کیا پا جائے؟ مخلصی پا جائے. کلسیوں 1 باب 19-20 آیت میں دیکھیں گے کہ خدا کس طرح سے, کتنی لگن کے ساتھ, کتنی محبت کے ساتھ, کتنے پیار کے ساتھ اور کتنے دل کے ساتھ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مخلصی حاصل کرے, انسان جو ہے وہ نجات پا جائے. کلسیوں 1 باب 19-20 آیت. اور اس میں خدا انسان کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ انسان کے ساتھ میری صلح ہو, کیونکہ خدا اتنے پیار سے جب انسان کو بناتا ہے تو وہ چاہتا نہیں کہ انسان کے ساتھ اس کی جدائی قائم رہے. وہ چاہتا نہیں کہ انسان اس سے دور رہے, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی قربت میں آ جائے. دوبارہ سے جیسے پہلے والے میں خدا ہر روز انسان سے ملا کرتا تھا, ویسے ہی وہ انسان سے اب ملنا چاہتا ہے. تو اسی پہلا بات 19-20 آیات. کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری مخلوق کو سکون کرے اور اس کے خون کے صدقے کو ایک بار بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ
मेल कर ले, खा वो जमीन की हो खा आसमान की। आप देखें खुदा क्या शान, मुखलसी को किस तरह से रहना चाहता है। वो अपने बेटे को भेजता है ताकि सलीब के जरिए उसे मसलूब करे, हमेशा के लिए इंसान को नजात दे। हमेशा के लिए खुदा हमें नजात देना चाहता है, इब्लीस की कुव्वत को खत्म करना चाहता है, उसके इरादों को मिटा देना चाहता है। और इस वजह से हमारा खुदा अपने बेटे यीशु मसीह को भेजता है और इस मंसूबे की तकमील के लिए खुदा ने एक इंतजाम किया है। अब देखिए, और वो इंतजाम क्या है? सलीब। मसला क्या था हमारा? गुनाह। चाहिए क्या? निजात। और तरीका का इस्तेमाल किया खुदा ने? सलीब। सलीब ही को क्यों इस्तेमाल किया? कुर्बानी ही को क्यों इस्तेमाल किया? कुर्बानी के बगैर क्या हम निजात नहीं आ सकते? कुर्बानी के बगैर क्या हम नई जिंदगी नहीं पा सकते? कुर्बानी के बगैर क्या हम हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकते? हम देखेंगे अहबार की किताब 17 बाब और उसकी 11 में अहबार 17 बाब और उसकी 11 में देखेंगे, क्योंकि जिस्म की रूह, क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के लिए, कफारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून का कफारा होता है। अब देखिए, पाकरा में लिखा हुआ है कि जिस्म की जान कौन है? खून। जिस्म की जान खून है, और मैंने तुम्हारी जानों के कफारे के लिए उसे दे दिया। मैंने तुम्हारी जानों के कफारे के लिए उसे दे दिया, यानी कि खून जान रखने की वजह से कफारा दिया। और इसलिए मंसूबे में शामिल की गई ताकि यीशु मसीह अपना खून बहाकर हम सबको निजात दे सके। क्योंकि उस खून के अंदर क्या है? कफारा। उस खून के अंदर गुनाहों की माफी है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि कुर्बानी लोग देते हैं, कुर्बानी चढ़ाते हैं, और कुर्बानी चढ़ाई इस वजह से जाती है ताकि गुनाह माफ हो सके। क्योंकि सिर्फ खून कफारा दे सकता है, क्योंकि खून जिस्म की जान होता है। अगर जिस्म में से खून निकाल दिया जाए तो जान खत्म हो जाती है, इंसान डेड हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। जब उसके जिस्म से खून निकाल दिया जाता है, पाकरा कहता है कि खून ही असल में जिस्म की जान है, और चूंकि वो जिस्म की जान है, इसलिए उस जान को कफारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं तो क्या हो जाते हैं? मुर्दा। और अब जिंदा करने के लिए, जिंदगी देने के लिए जरूरी है कि खून बहाया जाए ताकि जिंदगी को बहाल किया जाए, क्योंकि जिस्म की जान खून में। अब अगर जान देनी है किसी दूसरे को, जान बख्शनी है, तो आपको अपनी जान का नजराना देना होगा। तभी एक बंदा जान देता है, कुर्बानी देता है, तो गुनाहों की माफी होती है। क्योंकि आरजी गुनाहों की माफी, आरजी तौर पर गुनाह माफ होते हैं, लेकिन खुदा ने ये चाहा कि आरजी तौर पर गुनाहों की माफी ना हासिल हो, आरजी तौर पर हमारे गुनाह माफ हो, बल्कि हमेशा हमेशा के हमारे गुनाह माफ हो जाए। और हमेशा हमेशा के लिए गुनाह माफ करने के लिए खुदा यीशु मसीह को मसलूब किया है। यीशु मसीह ने अपनी जान दी, यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गए। हम देखते हैं इफ्सियों 2 बाब और उसकी 16वीं आयत, इफ्सियों 2 बाब और उसकी 16वीं आयत में देखते हैं कि खुदा ने सलीब का मंसूबा इसलिए बनाया, सलीब के जरिए से इसलिए हमें पास बुलाया ताकि वो बात जो हमारी किताब में
خدا نے پہلے ہی بنائی ہوئی ہے کہ جسم کی جان خون میں ہے، وہ بات خدا کسی صورت میں رد نہیں کرے۔ جو سچائی ہے وہ حقیقت ہے، ہمارا خدا ہمیشہ اسی حقیقت کے مطابق چلتا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ خدا نے ہم سے ملاپ کرنا چاہا، اس میں 2 بار اس کی 16ویں آیت اور سلیپر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں ایک تن بنا کر خدا سے ملے۔ اب دیکھیں یہاں پر سے بات پر لکھا ہوا ہے، صلیب پر دشمنی کو مٹایا۔ صلیب پر کیا کیا؟ دشمنی کو مٹا دیا۔ خدا نے یہ جو منصوبہ بنایا وہ اس لیے بنایا ہے کہ گناہ کرنے سے خدا اور انسان کے درمیان دشمنی پیدا ہو۔ خدا نے کہا تھا کہ تو اگر اس درخت کے پھل میں سے کھائے گا تو ضرور مرے گا۔ اب مرے گا مطلب میرے ساتھ اپنا تعلق نہیں رہے گا۔ جب تعلق نہیں رہا تو انسان کی اور خدا کی رفاقت ختم ہو چکی ہے، انسان کی اور خدا کی دشمنی، کیونکہ انسان کے اندر ابلیس ہے اور ابلیس خدا کا دشمن۔ تو اس دشمنی کو خدا رفاقت میں بدلنا چاہتا ہے، اس دشمنی کو خدا ملا دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے۔ اور جب وہ ختم کرنا چاہتا ہے اس نے پھر صلیب کا منصوبہ بنایا، یہ کہ صلیب پر اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کیا۔ قربان اس نے کیا کیونکہ جسم کی جان خون ہے، تاکہ اس خون کے وسیلہ سے کفارہ کے ذریعے سے ہم تمام اپنی نجات حاصل کریں۔ لیکن منصوبہ یہاں پہ پایا تک نہیں پہنچا، منصوبہ یہاں تک ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس نے گناہوں کی معافی تو مل گئی، ہم نے گناہوں کی معافی کو لے لی یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے، لیکن زندگی بحال کرنا، زندگی کو تمام کائنات میں بھیجنا، لوگوں میں زندگی پیدا کرنا، اس کے لیے ضروری تھا کہ یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھ کر موت پر فتح، مردوں میں سے جی اٹھ کر موت پر فتح پاتے۔ جب تک موت پر فتح نہیں پائی جاتی تب تک زندگی بحال نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابھی تک صلیبی موت کے ذریعے سے ہمارے تمام کے تمام گناہ معاف ہوئے، خدا کے ساتھ ہمارا ملاپ ہو گیا، خدا کے ساتھ ہماری صلح ہوئی۔ لیکن صلح کے بعد ایک اور بات ہے کہ یہ صلح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ یہ صلح زندگی کا نشان، وہی زندگی جو پہلے باغ عدن میں حضرت آدم اور اماں حوا کے پاس موجود تھی، اس زندگی کو بحال کرنے کے لیے، موت پر فتح حاصل کرنے کے لیے، موت کو ختم کرنے کے لیے یسوع المسیح کا جی اٹھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم دیکھیں گے رومیو 8 باب اس کی 34ویں آیت، رومیو 8 باب اس کی 34ویں آیت۔ کون ہے جو مردوں میں جھانکے گا؟ یسوع وہ ہے جو مر گیا، بلکہ مردوں میں سے بھی جی اٹھا ہے اور خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت نہیں کرتا ہے۔ اب دیکھیں یسوع المسیح چونکہ مردوں میں سے زندہ ہوا اور زندہ ہونے کی وجہ سے اب وہ ہماری شفاعت ہے۔ اگر وہ مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا تو قربانی کے وسیلہ سے ہم گناہوں سے آزادی کو حاصل کر لیتے، لیکن آئندہ کے لیے زندگی کو بحال رکھنے کے لیے ہماری کوئی شفاعت نہ ہوتی، ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوتا، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، صرف پرانے گناہوں کی معافی ہو جاتی، پرانے گناہوں سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن خداوند ہمارا خدا چاہتا ہے کہ نہ صرف ہم پرانے گناہوں سے آزاد ہوں بلکہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ جڑا رہے، زندگی ہمارے اندر موجود رہے، زندگی ہماری ختم نہ ہو۔ موت نے جو ہمارے اندر خدا اور انسان کے اندر جو فاصلہ پیدا کر دیا تھا، جو رابطہ ٹوٹ چکا تھا، وہ رابطہ تو بحال ہوا، لیکن وہ رابطہ جو بحال ہوا وہ جاری بھی رہنا چاہیے۔ جو رابطہ
بحال ہوا ہے وہ جاری بھی رہنا چاہیے۔ یہ سب سے ضروری بات ہے کہ جو رابطہ بحال ہوا ہے یسوع المسیح کی موت کے ذریعے سے، یسوع المسیح کی صلیب کے ذریعے سے، اسے بحال بھی رہنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک غریب بندہ ہو، اب اس غریب بندے کو آپ گروسری ڈال دیں، آپ اسے راشن ڈال دیں، اس کے گھر میں ایک مہینے کے لیے کیا ڈالتے ہیں؟ راشن۔ ایک مہینے بعد راشن کیا ہو جائے گا؟ ختم، اور وہ بندہ پھر کیا ہو جائے گا؟ غریب۔ ایک مہینے بعد راشن ختم ہو گیا، وہ پھر اپنی اسی حالت پہ آ گیا۔ اب اگر آپ اسے ایک مہینے کا راشن ڈال کے دیں اور اسے اس کے بعد نوکری پہ بھی لگوا دیں تو کیا ہوگا؟ وہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر جان قربان کی، جان قربان کرنے کے بعد ہم سب نے گناہوں سے آزادی حاصل کر لی۔ گناہ جاتا رہا، گناہ ختم ہو گیا، گناہ کا اثر جاتا رہا۔ اب ہم نے گناہ سے کیا حاصل کر لیا؟ مخلصی حاصل کر لی۔ لیکن وہ جو نجات ہے، وہ جو زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اندر رہنی چاہیے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی کو رکھنے کے لیے موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ضروری ہے۔ وقتی طور پر گناہ سے آزادی حاصل کر کے نہیں، بلکہ اس موت کو ختم کر مکمل طور پر۔ گناہ بھی جو وہ پیدا کردہ ایک چیز ہے، گناہ کی وجہ سے جو موت دنیا میں آئی ہے اور موت جو دنیا میں پھیل چکی ہے، اس موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹانے کے لیے یسوع المسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتیوں 15 باب اس کی 55 آیت، 15ویں باب کی 55 آیت میں بڑے واضح طور پر پاک کلام یہ بتاتا ہے کہ موت پر یسوع المسیح نے فتح پائی، زندہ ہوا۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ اب دیکھیں پاک کلام کہتا ہے کہ موت تیری فتح کہاں رہی، کیونکہ تیری فتح تب تک ہے جب تو لوگوں کو مارتی ہے اور وہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ فتح تب تک ہے نا جب تک ہم اس سے مار سکتے کسی کو اور وہ خلافت نہیں سکتا، تو پھر موت کی فتح ہے۔ اور اگر ہم کسی کو مارتے ہیں اور وہ زندہ ہو جاتا ہے تو اس نے موت پر فتح پائی۔ یسوع المسیح کا زندہ ہونا اس لیے ضرور تھا تاکہ موت پر فتح پائی جا سکے، موت کو ختم کیا جا سکے، موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالا جائے اور خدا کے ساتھ ہمارا پرماننٹ ملاپ ہو جائے۔ آج ہم دیکھیں جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں، ہم خدا کے ساتھ کسی وقت بھی بات کر سکتے ہیں، ہم تھوڑی محنت کر کے معلوم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ تھا۔ کاہن سال میں ایک دفعہ، وہ بھی کاہن اعظم، چھوٹا کاہن نہیں، کاہن اعظم سال میں ایک دفعہ آلٹر پر چڑھ سکتا۔ قربانی سب کے لیے قربانی مسئلہ تھا، لیکن آج ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے خدا نے موت پر فتح، موت کو ختم کیا، موت کو ہماری زندگیوں سے نکال ڈالا اور زندگی کو ہمارے لیے بحال کیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اب ہم کیا واقعی زندگی میں ہیں؟ میرے ساتھ نکالیے بچے کے پاس بائبل سے کلسیوں 1 باب 13-14 آیات۔ اسی نے طریقی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ آپ دیکھیں خدا نے ہمیں یسوع المسیح کے وسیلہ سے تاریکی سے نکال کر روشنی میں داخل کیا۔ اب اگر پھر بھی ہم تاریکی کے کام کرتے ہیں، پھر بھی ہم تاریکی میں رہتے ہیں، اور تاریکی کا کام کیا ہے؟
خدا کی نافرمانی کرنا. جس کام سے خدا ہمارا خدا ہمیں منع کرتا ہے اس کام سے ہمیں منع ہونے کی ضرورت ہے. تاریخی کے وہ تمام کام ہیں جو ابلیس ہمارے اندر ڈالتا ہے. اور ابلیس بڑا سیاح ہے, بڑا چلاک ہے. وہ جب ہمارے اندر گناہ کو ڈالتا ہے تو گناہ کی وجہ بھی ڈالتا ہے. جب ہمارے اندر گناہ کو ڈالتا ہے تو گناہ کی وجہ بھی ڈالتا ہے. دیکھیں جب وہ ہوا کے پاس جاتا ہے تو اسے کہتا ہے تم مرو گے نہیں بلکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. اب گناہ کرنے کی وجہ بھی ڈالتا ہے. گناہ جب ہماری جسم میں ڈالتا ہے تو گناہ کی وجہ بھی ساتھ ڈالتا ہے. اور پھر ہمارے پاس ایک بہانہ آ جاتا ہے کہ میں گناہ اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے یہ چیز شامل ہے. میں اس وجہ سے چرچ نہیں جاتا ہوں, میں اس وجہ سے عبادت میں نہیں جاتا ہوں, وہاں کا ماحول اچھا نہیں. اب ابلیس نے آپ کے اندر یہ بات ڈالا. ابلیس نہیں چاہتا تھا چرچ میں, ابلیس نہیں چاہتا تھا دعا کرے, ابلیس نہیں چاہتا کیا وہاں جا کے عبادت کرے. تو وہ آپ کے اندر کیا ڈال رہا ہے, وہاں کا ماحول نہیں صحیح. اب اس نے آپ کے اندر یہ بات ڈالی اور آپ نے سوچا کہ ہاں مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے. اب ابلیس نے آپ کو چرچ جانے سے روک دیا. حالانکہ چرچ جانا اچھا ہے, عبادت کرنا اچھا ہے, لیکن دیکھیں اس نے کتنے اچھے طریقے سے آپ کو اس کام سے روکا کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلا. آپ کو لگا کہ واقعی مجھے چرچ نہیں جانا چاہیے, دعا تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے, میرا خدا کے ساتھ ملاپ تو گھر میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. چرچ آنا, خدا کے پاک گھر میں آنا ایک اور بڑی بات ہے. اور ابلیس آپ کو ہمیشہ گناہ کی طرف راغب کرتا ہے اور گناہ کرنے کی وجہ بھی ڈالتا ہے. جب آپ لالچ کرتے ہیں تو ابلیس آپ کے اندر ڈالتا ہے کہ دیکھو آپ کے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو آپ نے پالنا ہے, تو اگر آپ یہ لالچ نہیں کرو گے تو بچوں کو کیسے پالو گے. تو اب اس نے آپ کے اندر گناہ کی وجہ بھی ڈالتا ہے. اس طرح سے آپ گناہ کرتے ہیں اور لیکن اس گناہ میں لذت محسوس کرتے ہیں اور اس گناہ کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی, آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوتی. اس وجہ سے کیونکہ ابلیس گناہ کے ساتھ اس کی وجہ بھی اس کے اندر ڈالتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جو گناہ کر رہے ہیں حقیقی طور پر وہ گناہ نہیں ہے. اور یہی بات اس نے ہماری ماں ہوا کے ساتھ تھی کہ جو گناہ آپ کرنے لگے ہو, جو نافرمانی آپ کرنے لگے ہو, وہ حقیقت میں نافرمانی نہیں ہے بلکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اور کئی دفعہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس میں ابلیس ہمارے کان میں یہ بات ڈال رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے گناہ نہیں ہے, یہ کام آپ کے لیے گناہ نہیں ہے, اس کا گناہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو, وہ حقیقی طور پر گناہ ہی ہوتا. گناہ ہمیشہ گناہ ہوتا ہے, وہ چاہے چھوٹا ہو یا چاہے بڑا, وہ جیسا بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, گناہ ہمیشہ گناہ ہوتا ہے. کیونکہ جن باتوں سے خدا ہمارا خدا ہمیں منع کرتا ہے ان میں سے اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے. اور آج خداوند ہمارا خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے. اس نے ہمارے لیے زندگی کو بحال کیا ہے. ہم نے سوچنا ہے کہ کیا میرے اندر ابھی تک گناہ اتنا ہی شامل ہے. کیا ایک دفعہ یسوع کے مصلوب ہونے کے بعد جو مجھے گناہوں کی معافی ملی تھی, کیا وہ معافی جاری ہے؟ کیا میری زندگی میں واقعی زندگی داخل ہو چکی ہے؟ یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ آپ ایک ہیروئن پیتے ہوئے بندے کو لیں, اس پر پیسے لگائیں, اس کا علاج کریں اور جب اسے واپس لے کے آئیں تو وہ دوبارہ ہیروئن پینا شروع کریں. ایک شرابی کو آپ اس کا علاج کروائیں, شراب اس کی چھڑائیں, وہ شراب چھوڑ دے اور جب دوبارہ اپنے گھر آئیں تو پھر شراب پینا شروع کریں. آپ ایک بندے کو نوکری پہ لگوائیں, اس کے گھر کا راشن ڈلوائیں, اس کے حالات ٹھیک کروائیں اور 10 دن بعد وہ نوکری چھوڑ دیں. بالکل یہ والی بات ہے
ہمارے ساتھ کہ ہمارے لیے یسوع المسیح نے اپنی جان قربان کی. ہمیں مخلصی دی اور نجات پانے کے بعد ہم پھر گناہ میں اگر گر جاتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے ہمیں اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمارے خدا نے جب ہمارے لیے زندگی کو بحال کیا، مردوں میں سے جی اٹھ کر جب ہمارے لیے زندگی پیدا کر دی ہوئی ہے، تو اب ہمیں اس زندگی کو جاری رکھنا ہے. اب ہمیں اپنے جسموں میں جان کو رکھنا ہے. اب ہمارے جسم جان سے بھرپور اور جسم کی جان خون، اور خداوند یسوع المسیح نے ہماری خاطر وہ خون صلیب پر بہایا تاکہ ہم تمام مخلصی حاصل کریں اور نجات کے بعد یسوع المسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے تاکہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری باڈی میں رہے، ہمارے جسم میں رہے. اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم اس زندگی کو اپنے جسم میں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. ابلیس ہر وقت ہم پہ حملہ کرتا ہے، وہ ہمیں تمام معاملات میں گمراہ کرتا ہے اور ہمیں ہر معاملے میں یہی بتاتا ہے کہ یہ جو آپ کرنے لگے ہو یہ گناہ نہیں ہے، آپ نے یہی جج کرنا ہے، یہی دیکھنا ہے، اسی کو اپنے خیال میں رکھنا ہے، اسی بات پر فوکس کرنا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں کہیں وہ گناہ تو نہیں ہے. جب آپ اس بات پر غور کریں گے، دھیان دیں گے، تو یقینی طور پر آپ گناہوں سے بچیں گے اور وہ زندگی جو یسوع المسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کر بحال کی ہے اسے اچھے طریقے سے حاصل کریں گے. خدا آپ کو اور مجھے ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.